7 لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 7 لوگ قربانی نہ بھی کریں تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ 7 لوگ قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وہ 7 لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ والو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا بالکل معاف ہے۔ یہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ 7 لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی بالکل بے قصور ہیں، انہیں کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی دور سے یہ پکارتا ہوا آیا، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے ذبیح عبداللہ ابن مطلب تھے۔ اللہ والو، ذبیح اول حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم میں سے ہر مسلمان کو پتہ ہوگا، لیکن ذبیح ثانی حضرت عبداللہ کے واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد بیت اللہ کی سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ذمہ دار بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے کہا، طیبہ کو کھودو، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا، برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر سے وہ شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا، مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ مجنونہ کیا ہے؟ وہ پھر سے بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص آیا اور بولا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ طیبہ، برہ اور مجنونہ یہ سب زمزم کے نام ہیں۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کہاں پر ہے؟ اس نے بتایا، حرم شریف میں جاؤ، ایک کوا آئے گا اور زمین پر 3 مرتبہ ٹھونک مارے گا، وہاں پر وہ پاک پانی زمزم ہے۔ دوسرے ہی دن عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ حرم میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک کوا آیا اور زمین پر 3 مرتبہ اس نے ٹھونک ماری۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے نزدیک ظہور زمزم کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بد اعتدالیاں در آئیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے، لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف اور ہدیہ کھا جاتے، حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے۔ چنانچہ ان کی بد اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعزاز و اقتدار سے محروم کر دیا اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ بن خزاعہ نے ان پر حملہ کیا۔ بنو جرہم شکست سے دوچار ہوئے۔ ان کے سردار عمرو بن حارث بن مداد نے کعبہ مشرفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف و ہدیہ کو چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ ہم تو مکے کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی نہ پی سکیں، اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع تقریباً 300 سال بعد لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار عبدالمطلب کو اس اعزاز سے نوازا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبدالمطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب سردار عبدالمطلب نے چاہے زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کی تو اس وقت ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی، مگر عبدالمطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔
عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کام کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو وہ رک گئے، آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے بیٹے زیادہ ہوتے تو آج مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ ہوتی، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو ان میں سے میں ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے، یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حسیل کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر سردار عبد المطلب بن عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معزز و معتبر شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیاہ ویران صحرا تھا۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا، آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں، ہم اگر آپ کو اپنا پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں حضرت عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا ہم میں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں، اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا۔ سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت ہی اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا اللہ کی قسم ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے، اٹھو یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پانی پینے کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے، آؤ تم بھی پانی پی لو اور مشکیزیں بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کی اور اپنے اپنے مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ یہ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے، جس ذات نے آپ کو اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات آپ کو زمزم سے بھی سیراب کرے گی، آؤ یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر سے کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔
اس میں سونا اور چاندی بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو پھر لالچ نے گھیر لیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی بھی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کو 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، جو کہ نہایت خوبصورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ قرعہ اندازی میں ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، لیکن چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے، یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کا نام نہیں آئے گا تب تک میں قرعہ کو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ والو، اب جان لیجئے کہ قربانی کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے 7 لوگ ہیں کہ جو اگر قربانی نہ بھی کریں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں، یعنی ان کے لیے قربانی بالکل معاف ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو مسلمان نہیں، اس پر قربانی واجب ہی نہیں، یعنی ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ 7 لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 7 لوگ قربانی نہ بھی کریں تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ دوسرا وہ شخص جو صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ سفر میں ہو
اس پر بھی قربانی معاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ سفر کرنے والا کتنا دور ہے اور کتنے کلومیٹر کا سفر کرے گا۔ اگر تو سفر بالکل معمولی سا ہے، یعنی اگر سفر سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ دور کا سفر ہے تو ایسے شخص پر قربانی معاف ہے۔ یعنی جو شخص شرعی طور پر مسافر ہو، یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر پر ہو اور قصر نماز پڑھنے کی حالت میں ہو، اس پر قربانی واجب نہیں، تاہم اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو شدید بیماری یا معذوری کی وجہ سے قربانی کے انتظامات کرنے سے قاصر ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر وہ مالی طور پر صاحب استطاعت ہے تو کوئی اور اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود نہ کر سکے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، وہ شخص کہ جو غلام ہے، ایسے شخص پر بھی قربانی معاف ہے۔ اور چوتھا شخص، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر والدین یا سرپرست ان کی طرف سے قربانی کریں تو یہ مستحب ہے، لیکن خود ان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 6، وہ شخص جو عید کے دنوں میں صاحب نصاب نہ رہے۔ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کے دنوں 10 سے 12 ذوالحج کے دوران صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کا مال نصاب سے کم ہو جائے، مثلا قرض یا دیگر اخراجات کی وجہ سے، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 7، وہ شخص جو غیر مسلم علاقے میں ہو اور قربانی کا انتظام نہ کر سکے۔ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم علاقے میں رہتا ہو جہاں قربانی کے لیے جانور یا مناسب انتظامات میسر نہیں ہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ بھی گنہگار نہ ہوگا۔ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس نصاب زکوٰۃ کے برابر مال ہو، مثلا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی قیمت ہو، اور وہ بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ ان 7 افراد پر قربانی واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، وہ استطاعت رکھتے ہیں اور قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مستحب اور باعث ثواب ہے۔ اللہ والو، شریعت کے تمام احکام انسان پر واجب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس لیے جو شخص نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اللہ والو، جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں اسلام میں بہت سی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہو لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ اسی لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں سخت تنبیہ ہے کہ جو شخص مالی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی سے روگردانی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ یعنی عبادت کی جگہ کے قریب آنے کا مستحق نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام پر قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب عمل ہے۔ جو شخص اسے جان بوجھ کر ترک کرتا ہے وہ اللہ کی رضا اور مغفرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ قربانی عید کی خوشیوں اور برکتوں کا اہم حصہ ہے۔ اسے چھوڑنے سے عید کی روحانی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ واجب عمل کو جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رزق، صحت یا دیگر نعمتوں میں کمی کر کے اسے تنبیہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے لیکن اس کی کوئی شرعی یا جائز مجبوری ہو، اللہ والو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔